بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر اسرار حسن ہومیو اینڈ ہربل کلینک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے. آپ کی خدمت میں ہم روز بروز وہ معلومات اور وہ امراض جو ہم جن کا روزمرہ شکار رہتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم انہی کو آپ کی خدمت میں پیش کریں. اور اس کے بعد پھر جو کم ایسے عوارض ہیں جو خطرناک ہیں یا کم روزمرہ لوگوں کو پیش آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم آپ کو ان کی طرف لے کے جائیں. تو آج کا بھی ہمارا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بہت لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں روزمرہ اپنی زندگی میں. وہ ہے پتے کی پتھری. آج ہم آپ کو پتے کی پتھری کے متعلق بتائیں گے کہ وہ کیوں بنتی ہے، کن لوگوں میں زیادہ بنتی ہے، کن وجوہات کی بنا پر بنتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور اس کو ہم کس طرح، کن ادویات سے ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کیا پرہیز ضروری ہے. تو اس سے پہلے کہ آج ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کریں، میں آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گا کہ میرے رائٹ سائڈ اپر کارنر پہ میرے کانٹیکٹ کی تمام تفصیلات موجود ہیں، اور وہ تمام معلومات نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں. تو ان سے آپ کو تمام ڈیٹیلز میرے متعلق آپ کو مل سکتی ہیں. تو ہم آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میں گزارش کروں گا کہ جو آپ تصویر میرے لیفٹ سائڈ پہ نیچے کارنر میں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سبسکرائب کا بٹن وہاں موجود ہے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مسلسل ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اپنے لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، اور اپنے دوستوں میں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس کو پہنچانے کے لیے اس کو شیئر بھی کریں. تو آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں. پتے کی پتھری. پتا ایک ہمارے جسم کا اہم عضو ہے، بہت امپورٹنٹ آرگن ہے، جو کہ سینے میں رائٹ سائڈ پہ جگر اور لبلبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا ہوا ہے. اور اس کا سب سے اہم کام ہماری غذا کو ہضم کرنا ہے، ہماری غذا کو جزو بدن بنانا ہے. تو اس کا ایک بہت اہم رول ہے ہمارے جسم کے اندر، اور ایک چھوٹی سی ایک تھیلی نما شکل میں یہ موجود ہے ہمارے جسم کے رائٹ سائڈ کے اوپر. اور اس تھیلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کیمیکل، ایک سکریشن رکھی ہوئی ہے جسے بائل کہتے ہیں، جس کو یہ غذا کو جزو بدن بننے میں بہت مدد کرتا ہے. تو یہاں سے ایک اس کی بیک سائڈ پہ ایک پائپ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے جس کو ہم بائل ڈکٹ کہتے ہیں، جس میں یہ بائل گراتا ہے اور وہ معدے میں جا کے غذا کو ہضم کرنے کا کام کرتا ہے. تو یہ اس کا ایک پروسیجر ہے ایک عام سی زبان میں، جس کے ذریعے سے غذا ہضم ہوتی ہے، اور پھر باقی معاملات جو ہیں اس کے بعد پروسیس میں جاتے ہیں. لیکن اگر اس فنکشن میں کوئی کمی آ جائے، کسی بھی وجہ سے کوئی ڈسٹربنس آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، تو جو کولیسٹرول اور جو کیلشیم اور جو ساری چیزیں ہیں جو ہمارے جسم میں موجود ہوتی ہیں، وہ اس پتے کے اندر جا کر ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پتے کی پتھری بننا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ مختلف لوگوں میں اور مختلف مردوں میں، عورتوں میں، وزن کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے ہر پتے کی پتھری کا سائز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کسی میں چھوٹا ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی صحت اور اس کے حجم کے اعتبار سے، اور کون سی چیز کس طرح زیادہ ڈپازٹ ہو رہی ہے اس اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. علامات میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے رائٹ سائڈ کے اوپر، اور متلی فیل ہوتی ہے، بدہضمی ہوتی ہے. وہ تکلیف آپ کی کمر میں بھی چلی جاتی ہے، معدے کو بھی ٹینس کر دیتی ہے، اور رائٹ شولڈر کی طرف بھی جاتی ہے. یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اس طرح کی علامات ہوتی ہیں. اور اگر پتے کی پتھری اس بائل ڈکٹ کو بلاک کر دے عارضی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ پھر
بائلری کولک کہلاتا ہے وہ درد، اگر عارضی طور پہ وہ بلاک کر دے۔ اچھا، مختلف چیزوں اوقات میں بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی دانوں کی شکل میں بنتی ہے، بعض اوقات یہ بڑی شکل میں بھی بن جاتی ہے، تو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو ہم نے پھر ٹریٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کو کیسے اس کا علاج شروع کرنا ہے۔ تو عجیب اتفاق یہ ہے کہ مردوں کی نسبت عورتوں میں پتے کی پتھری کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ عورتیں جن کا وزن زیادہ ہے، وہ عورتیں جو اپنے غذا میں چکنائیوں کا اور دوسری بے اعتدالیوں کا شکار رہتی ہیں، ان میں یہ تکلیف ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ وہ عورتیں جو برتھ کنٹرول پلز کا زیادہ استعمال کرتی ہیں، ان میں پتے کی پتھری کا بننے کا امکان زیادہ ہے، کیونکہ اس سے جو ایک کیمیکل ہے ایسٹروجن، وہ خواتین میں بڑھ جاتا ہے۔ تو جن خواتین میں یہ ایسٹروجن بڑھتا ہے ان کے اندر بھی پتے کی پتھری کے امکانات زیادہ ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے یا جو لوگ 40 سال کی عمر سے زیادہ ہیں، ان میں بھی پتے کی پتھری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جو چکنائیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جو کہ اسی طرح فیملی ہسٹری بھی دیکھنی پڑے گی، وراثت میں اور موروثی امراض کے سلسلے میں بھی جن فیملیز میں پتے کی پتھری زیادہ ہے ان لوگوں میں بھی اس چیز کے بننے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ بیٹھ کر کام کرنے والے ہیں، جن لوگوں کا چلنا پھرنا کم ہے، جن لوگوں کو جو واک کرنے کے عادی نہیں ہیں، جو پیدل ان میں بھی امکان زیادہ ہے کہ ان میں پتے کی پتھری بن جائے۔ اسی طرح 20 سال سے لے کے 60 سال کی جو خواتین ہیں، جس کے دوران جس میں زچگی ہے، جس میں جو شادی شدہ عورتیں ہیں جو اس پروسیس سے گزرتی ہیں حمل کے دوران، اور اسی طرح جو میں نے پہلے بھی عرض کیا وہ خواتین جو کہ مانع حمل ادویات کا استعمال کرتی ہیں، ان میں بھی پتے کی پتھری کے امکانات زیادہ ہیں۔ اسی طرح جو جگر کی تکالیف ہیں، اگر کوئی کسی بھی مرد کو، عورت کو لیور کی کوئی پرابلم آ رہی ہے، کولیسٹرول زیادہ ہے، جگر جو ہے بلوربن جو ایک خاص کیمیکل ہوتا ہے وہ زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی پتے کی پتھری کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ تو یہ بھی وجوہات میں شامل ہے۔ اسی طرح اگر جو بائل ڈکٹ والو ہوتا ہے، جو کہ اس نالی میں جہاں سے پتا ایک سکریشن گراتا ہے معدے کے لیے، اگر اس کا والو صحیح کام نہیں کر رہا تو بھی پتے کی اندر اس تمام کولیسٹرول اور مختلف کیلشیمز اور ان چیزوں کے جمع ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو علامات یہ ہیں کہ اس میں پہلے متلی بھی ہوتی ہے، آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے سینے میں، آپ کے معدے میں، ان چیزوں میں، اور اگر رائٹ سائڈ پہ جو پین ہے وہ شوٹ کرتی ہے، کندھے کے نیچے جاتی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں پتے کی پتھری کا ہمیں فوراً خیال آتا ہے کہ اگر ان علامات کے ساتھ تکلیف ہو رہی ہے تو یہ پتے کی پتھری کا درد ہو سکتا ہے۔ تشخیص کے لیے پھر اس میں ایکس رے ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، سی ٹی اسکین ہے، اس کے ذریعے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں، تشخیص کرواتے ہیں۔ ویسے تو ہومیوپیتھک کے اندر علامات پہ بھی ہم ادویات دیتے ہیں، لیکن اس کو مزید یقینی بنانے کے لیے کہ اس میں کیا صورتحال ہے تو ہم احتیاطاً ٹیسٹ کے ذریعے ہم صحیح جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ پتے کی پتھری، ایک تو کیا یہ پتے کی پتھری ہی ہے، اور اگر ہے تو اس کا سائز کیا ہے اور اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور یہ کہیں خدا نخواستہ اس کی لوکیشن کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پڑی ہوئی ہے۔ اگر بائل ڈکٹ کو بلاک کرنے کی صورتحال ہے تو پھر اس کو اس کے حساب سے دیکھا جائے گا اور اس کے حساب سے ادویات دی جائیں گی۔ تو یہ تو ہے اس کو تشخیص کرنے کا طریقہ۔ ہومیوپیتھی کے اندر ان تمام چیزوں کو، پتے کی پتھری کو توڑنے کے لیے، پتے کی پتھری کو نکالنے کے لیے، اس کے درد کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑی مشہور زمانہ ادویات ہیں، جس میں بربرس ولگیرس ہے، جس میں فالٹوری ہے، جس میں ڈائسکوریا ہے، تکلیف کو کم کرنے کے لیے میگنیشیا فاس ہے، بیلاڈونا ہے، اسی طرح چیلیڈونیم ہے، چینوپوڈیم ہے، چیونینتھس ہے۔ یہ بہت ساری ادویات ہیں جو کہ ہم اس کی پتھری کو اور اس کے پتے کی جو پتھری کا درد ہے اس کو ہم کنٹرول کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں پرہیز کیا کیا ہو سکتا ہے۔ پرہیز میں جس طرح ہر وہ مرض جو ہماری کسی بھی غذائی بے اعتدالی سے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح
اس میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں جو میدا، جگر، پتا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہائیجینک فوڈ ہے، کم چکنائی والی غذائیں ہیں، فیٹی ایسڈز ہیں، ہائیڈرو جنریٹڈ آئلز ہیں جیسے کنولا ہے، سن فلاور ہے، اور اس طرح کی مختلف ریفائنڈ شوگر ہے، زیادہ الکوہل کا استعمال ہے، جو لوگ الکوہل استعمال کرتے ہیں، شراب کے عادی ہیں، ان لوگوں میں اس کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح جو دیر سے ہضم ہونے والی غذائیں ہیں ان سے بھی بچنا بہت ضروری ہے پتے کی پتھری کے لیے۔ تو اس میں بہتر ہے کہ ورزش کی جائے، روزانہ مارننگ واک یا ایوننگ واک کم از کم 5 سے 6 کلومیٹر کی جائے، اور اپنے وزن کو کنٹرول کیا جائے، تو ان چیزوں سے ہم پتے کی پتھری کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو حسب معمول جس طرح میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنے معاونین، محسنین اور متعلقین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔